وہ اس ملک میں جان دینے آئی تھیں. پہلے جب تشریف لائی, حملہ ہوا, واپس اپنی والدہ کا پتہ کرنے گئیں, پھر چھوڑ کیا کہ اب نہیں آئیں گی. جس دن ایمرجنسی پلس لگی اسی دن واپس آ گئی. آپ معافی نامے لکھ کے 10 سال کے لیے ملک ڈکٹیٹروں کے حوالے کر کے چلے جائیں, رات کے اندھیرے میں ساری سیاسی جماعتوں کو دغا دے کے چلے جائیں, آپ کہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں NRO کے تانے دیتے ہیں. بی بی شہید اگر واپس نہ آئی ہوتی میاں صاحب, تو یہ آپ جو کہتے ہیں میں لڑوں گا, میں دیکھوں گا, میں بڑا جھکوں گا, نہیں, یہ وہی جماعت ہے آپ کی. جب مشرف نے آپ کو نکالا تھا, آپ نے 2 دفعہ واپس آنے کی کوشش کی تھی, آپ ایئرپورٹ کے باہر قدم نہیں رکھ سکے تھے. اور یہ سارا پاکستان, یہ سارے آپ کو بڑا کہتے ہیں, میرے بڑے متوالے ہیں, یہ سارے متوالے آپ کے ساتھ, کسی کو ڈنڈا نہیں لگا تھا اس وقت. کیا ہوا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ شکریہ ادا کریں, بی بی شہید واپس آئیں, آپ کی واپسی کے راستے کھلے, اور آج آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں اور تانے دیتے ہیں. اور جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر بھٹو صاحب بھی یاد آتے ہیں, پھر بی بی کی بھی بڑی یاد آتی ہے. یاد کریں میاں صاحب, آپ تو بی بی کو کن کن القابات سے نوازتے تھے. آپ تو بھٹو صاحب کو ملک توڑنے والا کہتے تھے, آپ خود, آپ کے ساتھی. آپ تو بی بی کی تذلیل کرایا کرتے تھے, خود بیٹھ کے جلسوں میں پوسٹر چھپواتے تھے ان کے. آج آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں, خان صاحب کو بھی بڑا یاد آتا ہے. ہر ایک کو جب اپنے اپنے وقت میں یاد آتا ہے, ان کو ضرورت پیش آتی ہے, پھر ان کو بی بی شہید آج یاد آ جاتی ہے, بھٹو شہید یاد آ جاتے ہیں. بھٹو شہید نے اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے, اس ملک کی کنسولیڈیشن کے لیے, اس ملک کے غریب عوام کے استحقاق کے لیے لڑائی لڑی تھی. بتائیں قوم کو آپ نے کون سی لڑائی لڑی ہے؟ آپ تو اپنی سہولتوں کے ساتھ اس ملک میں وقار, آپ تو کہتے نا, آپ کی بیٹی صاحبہ نے کہا ہم حکمران خاندان ہیں. آپ تو حاکمیت کرنے آتے ہیں, بادشاہی کرنے آتے ہیں اس ملک میں, اور مثالیں دیتے. اور کہتے ہیں جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. بہت سارے راز ہیں میاں صاحب, کہتے ہیں میرے سینے میں. وہ راز قوم کے سامنے رکھ دیں میاں صاحب. جو گوال منڈی کی 10 مرلے کی اس 62-65 میں, اس سے لے کے آج تک دنیا میں اربوں ڈالر کے اثاثے اور کارخانے اور کارنامے, یہ کیسے ہو گئے؟ یہ راز اگل دیجئے قوم کو, قوم کی بھی بہتری ہو جائے گی. اٹک سے جدہ جانے کا راز ہی قوم کو بتا دیجئے کیا راز ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے وہ راز کیا تھے. اسامہ بن لادن سے دولت لے کے آپ نے بے جمہوری حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کی تھی, بتا دیجئے نا قوم کو کیا راز تھے. لائیے قوم کے سامنے وہ راز سارے. ہم چاہتے ہیں کہ راز کھلے. آپ کی دولت 1990 سے 1993 میں جب آپ وزیر اعظم تھے, 3800 گنا, 3800 گنا, 38% نہیں, 38 ٹائمز آپ کی دولت میں ریکارڈڈ دولت میں اضافہ ہوا. JIT کی رپورٹ میں ساری اس کی تفصیل موجود ہے. اٹھائیں اس راز سے پردہ, کیا کیسے ہو گیا جی یہ, کھولے نا یہ راز قوم کے سامنے. مودی سے دوستی کیا راز ہے, بتا دیجئے قوم کو. وہ مسلمانوں کے قتل کر رہا ہے, وہ کشمیریوں کے, وہ نہتے بچوں اور مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے, وہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کلبھوشن کے ذریعے سارے ڈرامے کر رہا ہے, اور آپ اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. بتائیے تو صحیح قوم کو کیا راز ہے. LNG کی ڈیل کا راز کھول دیجئے. بادشاہوں سے دوستی اور اپنی ساجھیداری کا, اپنے کاروباری شراکت داریوں کے راز کھول دیجئے. کھولیے تو صحیح نا کچھ قوم کے سامنے. سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کا راز کھول دیجئے. وہ جو بیگ بھیج کے ججوں کے خلاف اپنے فیصلے کرائے تھے چمک کے, وہی کھول دیجئے راز. بار بار آپ نے فوج کے ساتھ لڑ کے فوج کے سربراہوں کو سیک کرنے کی کوشش کی, کس بنیاد پہ کیا, وہی قوم کے سامنے راز. کچھ کھولیے تو صحیح میاں صاحب. بڑے راز ہے آپ کے سینے میں. اگر آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے تو کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ اگر JIT بنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی ہے, سازش ہو گئی ہے, تو بتائیے. اگر سازش ہے, ہم ذمہ دار ہیں,
جج سازش کر رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی ججوں کے سامنے کھڑی ہوگی، اس ملک کی ایجنسیاں کریں گی، پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی۔ میاں صاحب آپ کی اربوں کی جائیدادیں نکلیں، آپ کے بے نامی اکاؤنٹ نکلیں، آپ کی اولاد کی بادشاہتیں بن جائیں، اور جب ساری چوریاں پکڑی جائیں تو آپ کہیں سازش ہو رہی ہے، آپ مظلومیت کا بہانہ کرنا چاہیں۔ ایسے نہیں چلے گا، آپ کو حقائق کا فیس کرنا ہوگا۔ جی آئی ٹی میں اس کی ساری تفصیل لکھی ہے۔ اتفاق خاندان، شریف خاندان نہیں، اتفاق خاندان، ان کی ساری دولت 1970 سے لے کے آج تک جو ان کی ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے، جو ان کی انکم اور ویلتھ ہے، میاں صاحب وہ ساری اکٹھی کریں تو وہ آپ کے ہاتھ پہ جو ایک گھڑی تھی 50 کروڑ کی، اس میں تو ایک گھڑی نہیں آتی میاں صاحب۔ آپ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے آپ کے خلاف سازش؟ کہیں پہ کھل کے، اگر عدلیہ آپ کے خلاف کیس سن کے سازش کر رہی ہے تو کھل کے کہیں، کیوں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں؟ حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے مخالفین کے نام چن چن کے جے آئی ٹی میں ڈالے۔ کس نے ڈالے نام بھائی؟ کس نے بنائی جے آئی ٹی؟ پیپلز پارٹی نے بنائی ہے، عمران خان نے بنائی ہے، فوج نے بنائی، کس نے بنائی ہے؟ عدلیہ نے بنائی ہے۔ کہتے ہیں 58(2)B جوڈیشل 58(2)B لگ رہی ہے۔ کس قسم کے الزام لگا رہے ہیں؟ یہ الزام کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ لگاتا ہمیں تو پھانسی لگ جاتی، ہم پہ تو آرٹیکل 6 لگے ہو۔ ٹو بی لگ رہی ہے، اور کیا الزام لگانا ہے انہوں نے عدلیہ پہ؟ کوئی کہتا ہے ہماری کتابوں کے صفحے پورے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بڑے لوہے کے چنے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں، کوئی کہتا ہے گرے ایریاز ہیں۔ کس قسم کے خطاب دینا چاہتے ہیں؟ عدلیہ پھر بھی ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ چلے پھر کہا جاتا ہے بڑے گفٹ ملتے ہیں ان کو، اربوں روپے کے گفٹ ہیں۔ یعنی حیران کن بات ہے، دنیا بھر میں صرف بچوں کے نہیں، اب تو والد صاحب کے بھی کئی اکاؤنٹ نکل آئے، کئی کمپنیاں نکل آئیں۔ وہ جس ملک کا وزیر اعظم ایک کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر کا جاب کرے، 10,000 ریال تنخواہ لے، پھر قوم کی عزت کی باتیں کرے، اور پھر اس سے گھٹیا بات عجیب و غریب ان کا ایک ڈکلیریشن مس کیا ہے، جھوٹا بیان دیا ہے وزیر اعظم پاکستان، پھر کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے۔ وہ ایف زیڈ ای میں اگر آپ مینیجر مارکیٹنگ مینیجر بنے تو پھر سازش بنی آپ کے گھر، کس نے کی؟ آپ کے بیٹوں نے کی ہوگی۔ اور میاں صاحب باہر مت دیکھیں، اپنی صفوں میں برادران یوسف ڈھونڈیں، وہاں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اب تو کھل کے میڈیا میں ساری باتیں آ رہی ہیں۔ بہت سارے وزراء بڑی زبان کھول کھول کے باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل بہت سارے وزراء امید سے ہیں، آسرے لگائے بیٹھے ہیں، آپ جائیں گے تو انہیں امید ہے، وہ امید سے ہیں۔ لیکن ہر چیز کی حدود ہوتی ہے، حدود کراس مت کریں۔ ہمیں کہا گیا میاں صاحب آج کبھی مریم نواز کو بے نظیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کبھی نواز شریف کو بھٹو صاحب کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ واہ کیا کمال ہے، چے پدی کا شوربہ۔ میاں صاحب بھٹو صاحب
اس ملک کو، اس بچوں، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو، اس قوم کو یاد ہے یا یاد رکھنا چاہیے؟ بھٹو صاحب نے ایک ٹوٹے ہوئے ملک کو، ایک ہاری ہوئی قوم کو لے کے چلے تھے. 6 سال کے اندر اندر انہوں نے ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک قوم کے طور پہ اکٹھا کیا تھا، سارے عالم اسلام کو، ایک ترقی پذیر دنیا کو اکٹھا کیا تھا. پاکستان کے ان مزدوروں کو جو 1972 میں جن کو اپنی نوکریوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کو تحفظ دیے تھے، اس ملک کے کسانوں کو تحفظ دیے تھے، طالب علموں کو ایک امید دی تھی. انہوں نے عالمی سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے آگے ہدایت دیتے تھے، اس سے آگے پناہ لیتے تھے، اس کی برابری کرتے ہیں. بھٹو شہید نے اس ملک کے ایک آمر سے لڑے، دوسرے آمر سے لڑے، تیسرے آمر سے ان کی جماعت لڑی، چوتھے آمر سے ان کی جماعت لڑی. آپ کس سے لڑے؟ بھٹو وہ ہے جس کو آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی آج ہم سارے کھڑے ہیں، جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں پورے ملک میں، اور ان کے نام کے ووٹ لیتے ہیں. جو آپ کا وارث تھا، جس کے قبر پہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں ان کے مشن کو پورا کروں گا، آج اس کو تو اپنا بیٹا اس کے مشن کو پورا کرنے کو چھوڑ چکا، وہ اس کے نام کا ووٹ نہیں مانگتا. آپ چلے ہیں بھٹو بندے. مریم بی بی ہمیں احترام ہے، ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں. ایک عدالت نہیں، ایک جے آئی ٹی میں پیشی ہوئی ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے میڈیا کے ساتھ، اس پہ چیخیں نکل گئی ہیں. وہ بھٹو صاحب تو آمر کے خلاف جب جانوں کے لالے تھے، پارٹی کے کارکن، جب پیپلز پارٹی کھڑی تھی، بی بی خود سی کلاس جیل میں تھی، کبھی اف نہیں کی تھی، اپنے جذبے جوان رکھے تھے. لوگ جیے بھٹو کے نعرے لگاتے، پھانسیاں چومتے تھے، ڈر کے نہیں بھاگتے تھے. جن کے سہارے پہ میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا، یہ لڑائیاں آپ لڑکے پہلے دیکھ چکے ہیں. بی بی شہید کے ساتھ مقابلہ کرنا، جس کو آج ساری دنیا مانتی ہے، اس کے سب سے بڑے مخالف مانتے ہیں، خود آپ مانتے ہیں. آپ بڑا چارٹر آف ڈیموکریسی کا دفاع کرنے گئے تھے، آج بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ سازش ہو گئی. میاں صاحب قوم کو بتائیں نا یہ بھی راز، بتائیے کہ میمو اسکینڈل میں، جس میں اس وقت کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف باقاعدہ ایفیڈیوٹ دے کے بیٹھے تھے، آپ کالا کوٹ پہن کے، آپ پٹیشنر بن کے، وہ بغل میں درخواست دبا کے کس کے اشارے پہ گئے تھے؟ کس کے پارٹنر تھے آپ؟ بتائیے نا قوم کو، یہ راز کھولیے نا. کون سی آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اور ملک کی خدمت کرنے گئے تھے، ڈیموکریسی کی خدمت کرنے گئے تھے؟ اور گزارش یہ ہے کہ آج کل میاں صاحب کے ساتھی بھی ہمیں ایک اور تانا دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ملک ترکی بن جائے گا وزیر اعظم گئے تو. وزیر اعظم کو کوئی بھیج رہا ہے؟ ہم اس ملک میں ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن چاہتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہماری. ہمارے قائدین نے، ہمارے ساتھیوں نے، کارکنوں نے اس کے لیے جانیں دی ہیں، اس ملک کے جمہوریت پسندوں نے اس کے لیے جانیں دی ہیں. ہم ضامن ہیں، پاکستان کے عوام ضامن ہے ڈیموکریسی. یہ کیا ضامن ہوں گے؟ اس ملک میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اربوں روپے کی چوریاں پکڑی جائیں، ثبوت سامنے آ جائیں. وہ بھائی جے آئی ٹی کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا. جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ثبوتوں کے ساتھ بتاؤ کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے غلط ہے، یہ ہمارے پاس اصل ڈاکومنٹ بتاؤ تو صحیح نا. ابھی تو صرف 2 ممالک سے ثبوت صاحب. ہم اگر میرے لیڈر نے کہا، اگر بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو شرمندہ کیا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا ہے، تو یہ آپ کا قصور ہے. کہتے ہیں 3 نسلوں کا حساب لیا جا رہا ہے. وہ کون سی 3 نسلوں کا حساب لیا جا رہا ہے بھائی؟ آپ سے تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ 1993 میں یہ آپ نے جو جائیداد خریدی تھی وہاں سے کام چلا. اب آپ نے جو لوگ اندر گئے، ذرا پتہ کریں میاں صاحب، سازش کی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ ساری ہر بندے کے کوسچن آنسرز موجود ہیں. آپ کے کون کون سے ساتھی، کون کون سے آپ کے عزیز نے اندر جا کے کیا کیا باتیں کی ہیں، آپ کو سازش سمجھ آ جائے گی کہاں ہوئی ہے یا کہاں ہو رہی ہے.
اگر کوئی غلط ہوا ہے، ہم کوئی جے آئی ٹی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن اتنے سالڈ ثبوت ہیں، سارا قوم سارا میڈیا پڑھ کے دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے. لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ خالی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کی فوٹیج بھی ہے. اور ڈرے اس وقت سے جس دن وہ فوٹیج چلی. ہم تو کہہ رہے تھے نا چلائیں، ہم تو کہہ رہے تھے اوپن فار پبلک، پہلے دن سے کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی. آپ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم بھی عدلیہ سے مطالبہ چلائیں اس کو. جس دن وہ چلی، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کسی کو پتہ چلے گا قوم کو کیا سوال ہوئے اور کیا جواب دیے، کیا ان کی باڈی لینگویج تھی. کہتے ہیں بڑے بہکانے والے سوال تھے، خطوط باہر لکھے گئے، غلط لکھے گئے، اینگلنگ غلط تھی. وہ خطوط بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ابھی بھی وقت ہے. آپ نے ہماری قیادت کو، آج تک پیپلز پارٹی کے کون سے لیڈر کے خلاف فیصلہ آیا ہے؟ کسی سول جج کا بھی؟ الزام لگانے میں ٹھیک ہے، بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے لگایا، چیف جسٹس بھی لگاتا رہا، آپ بھی لگاتے رہے، سب نے اپنی اپنی ڈرم بیٹنگ کر لی. ہمارا سوال ہے کہ کیا آج تک کسی ایک سول جج کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہے؟ آنسر از نو. الزام ہے باہر کی دنیا کے بھی، یہاں پہ بھی. انتقام وہ تھا جو سیف الرحمان لے رہا تھا، انتقام وہ تھا، نشانہ وہ تھے، سازشیں وہ تھی جو اب ملک قیوم کی عدالت سے آپ فیصلے کروا رہے تھے. وہ سازشیں تھیں جو آپ کے منہ پہ ہی پڑی، واپس سٹرائک ڈاؤن ہو گئیں. آپ کے خلاف تو سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کلیئر کٹ آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ چکے ہیں. آپ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیج رہے، ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ چکے ہیں. اور 3 جج صاحبان اس معاملے کو پروب کر کے انہوں نے تو اور بہت کچھ نکال کے رکھ دیا. اب آپ کے پاس کون سا جواز ہے؟ آپ نے تو کہا تھا میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا، مستعفی ہو جاؤں گا. تو ہو جائے نا مستعفی، یہی ساری قوم کہہ رہی ہے. پھر کہتے ہیں جی ان کو تو 4 فلیٹوں کا کہا تھا. یہ پتہ نہیں کون کون سا کیس نکال کے لے آئے. یہ کیسی بھودی بات ہے. وہی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہو نا یہ غلط ہے. یہ مت کہو کہ یہ کہاں سے نکال لائے ہو. اگر آپ کے سعودی عرب کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اگر آپ کی دبئی کی کمپنیاں پکڑی گئی ہیں، اگر آپ کے بچوں کی باقی کمپنیاں پکڑی گئی ہیں، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہیں، اگر وہاں پہ جاوید کیانی مان گیا ہے کہ میں جیلی اکاؤنٹ بناتا تھا، میں نے جیلی اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، اگر وہاں پہ سعید احمد مان گیا ہے، وہ جو ایک کنوکٹڈ بندہ، وہ جو ایک آج نیشنل سب سے بڑے بینک کا صدر لگایا آپ نے، وہ مانا ہے کہ میں جیلی اکاؤنٹ چلاتا تھا، میں نے دی ہوئی تھی چیک بک اور اس کے ذریعے وہ چیک بک استعمال، وہ مانا ہے نا. اسے کہیں وہ اس کو سامنے رکھیے. ہاں آپ کی کوشش ضرور ہے کہ عدالت سے لڑائی ہو جائے، آپ کی کوشش ضرور ہے کہ کسی طرح ایسی کوئی صورتحال بنے کہ ہم مظلوم بنے. میاں صاحب آپ حکمران ہیں. حکمران کسی کے خلاف اگر انتقامی کارروائی کرتا ہے تو وہ تو یا اس کے خلاف کوئی کیس بناتا ہے، اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ تو چلے، کوئی بہانہ وہانہ کرے گا. آپ تو خود حکمران ہیں، وزیر اعظم ہے، کابینہ ہے، چیف منسٹر ہے، کابینہ ہے، سارے محکمے آپ کے پاس ہیں. یا قوم کو یہ بتائیں کہ سازش کون کر رہا ہے، یا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے الگ ہو جائیں، انکوائری فیس کریں اور اس پارلیمان کو چلنے دیں. یہ نظام آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، اس نظام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نظام کو نہ وائنڈ اپ ہونے دیں گے، نہ کسی کی یہ جرت ہے، نہ کسی کا ارادہ ہے. آپ کے خلاف سازش کس نے کرنی ہے؟ چیف جسٹس ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. آرمی چیف آپ کے دور میں اپوائنٹ ہوئے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی سازش کر رہے ہیں. ISI چیف آپ کے، ہمیں تو نہیں لگتا. بتائیں کسی کی اگر سازش ہے تو بتائیں قوم کو. ہمیں نہیں لگتا، ہمیں نہیں محسوس ہو رہا ہے تو بتائیے. ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں جو کچھ ہے میاں صاحب سامنے لے آؤ، ہم ذمہ دار ہیں، ہم سنبھالیں گے اس ملک کی ڈیموکریسی کو، آپ نہیں سنبھالیں گے. اس لیے خدارا یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بی بی شہید اور بھٹو شہید کے ساتھ مماثلتیں بنا کے، وہ میں کئی دفعہ شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب
ड्रामे करके भुट्टो नहीं बना करते, माइक फेंक के भुट्टो नहीं बना जाता, नकलें करके असल नहीं बना जाता, उसके लिए मरना पड़ता है, उसके लिए दिलों में जज्बे रखने पड़ते हैं, उस पर खुददारी का एक कमाल होता है, वो नहीं बना जा सकता। और आपके खिलाफ जो कुछ आया है ये अदालत में फैसला होगा, साजिश हो रही है तो बताएं, वरना ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। बताइएगा, अभी आपने कहा कि अगर कोई साजिश हो रही है तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी साजिश को रोकेगी, और आपने ये भी कहा कि मियां साहब बताएं, आसिफ ज़रदारी साहब ये कह चुके हैं कि अब मियां साहब का ना फोन सुना जाएगा ना उनसे मुलाकात होगी, तो फिर कैसे वो आपको बताएंगे? देखिए, मियां साहब कौम को बताएं, हमें ना बताएं, मियां साहब पार्लिमान को बताएं, वो है ना जहां उनकी ताकत है, वो उस पार्लिमान को मोतबर तो करें। उस पार्लिमान को गैर मोतबर किया खुद मियां साहब ने, इनके वज़रा ने, जितना उसको गैर मोतबर किया है आज उसकी सजाएं भुगते हैं फिर। पहले उन्होंने मुलाकात भी की थी आपकी क़यादत के साथ, तो वो तासुर देते भी हैं कि मैंने इजाज़त भी ली है और सारा कुछ मैं जा रहा हूँ और बड़ा जाके वहाँ पे कोई कारनामा अंजाम दूंगा, लेकिन पता ये चला है कि वो तो डीप ड्राइव करने गए थे और उसके बाद रिमार्क्स आए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो क्या अब यूटर्न हो गया कि पार्टी का सपोर्ट करती रही है पहले भी नवाज लीग, और एक कोशिश रहमान मलिक की? देखिए, गुजारिश ये है कि रहमान मलिक साहब अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो उन्होंने बतौर डीजी एडिशनल डीजी FIA की थी, जो एक रिपोर्ट की सूरत में नैब के पास और अदालत के पास मौजूद थी, अदालत ने और नैब ने वो रिपोर्ट JIT को दी थी, खाली रहमान मलिक साहब ने नहीं दी थी, और रहमान मलिक साहब उसको वेरीफाई करने गए थे, उसको वेरीफाई किया। बाकी जो बातें हुई वहाँ पे वो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने अपने आप को ज़रा नुमाया करने की बात की है, उन्होंने कोई डेविएशन की बात नहीं की। वो रिपोर्ट लिखी हुई है, उससे पहलू तय नहीं हो सकती, लिहाजा इस ऑब्जर्वेशन का जवाब तो मलिक साहब खुद देंगे क्योंकि हम वहाँ नहीं थे। लेकिन जहाँ तक जब TORs कमेटी बन रही थी तब पार्लिमानी कमेटी बनवाई, PTI को गुमराह करके लारे दे के इधर उधर घुमाते रहे पीपल्स पार्टी। जब अब फैसला आया है उस वक्त तो क्लियर नज़र आ रहा था, तजिया निगार भी कह रहे थे कि मीडिया वाले भी ऑब्जर्व कर रहे थे, PTI भी इल्ज़ाम लगा रही थी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर रही है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है या अब भी कहीं मियां साहब के साथ अंदर खाना मिली हुई है, PTI के साथ हाथ करेगी? देखिए, मैं आपको इस पनामा का थोड़ा सा सारा डिटेल मुख्तसर बयान कर देता हूँ। 3 अप्रैल 2016 को ये अनर्थ हुआ था। 4 अप्रैल भुट्टो साहब की बरसी, चौधरी एतजाज साहब ने गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए पहले दिन पनामा इशू को सारी कौम के सामने रखा था और मियां साहब को कहा था, मियां साहब इसका हिसाब दें वरना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, PTI ने, मीडिया ने, बाकी सारी जमातों, लेकिन PTI ने कोशिश की सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चौधरी एतजाज हसन साहब, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर, सारी जमातों के पास गए। हमने, गवर्नमेंट कहती थी ना ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, हमसे क्या मुतालबे कर रही है, हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, चौधरी एतजाज साहब के घर मीटिंगें की, हमने कहा ये बैठी है सारी अपोजिशन, आओ देख लो आके, और मुतालबा कर रही है। फिर उन्होंने कहा जी ये तो TOR नहीं बना सकते, हमने TOR बना दिए, वो TOR रिकॉर्डेड है। फिर कहा गया कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कमेटी बनाएं, हमने कमेटी बनाई, कमेटी बना के 8 मीटिंगें की, पीपल्स पार्टी ने उसको लीड किया, सारी जमातें उसमें शामिल थी, PTI की तरफ से शाह महमूद साहब लीड करते थे। उसके बाद मैरियट में एक मीटिंग हुई, आप सारे दोस्त उसके गवाह हैं, मैरियट में एक मीटिंग हुई, PTI के दोस्तों ने कहा शाह महमूद साहब ने कि हम चाहते हैं इस दफा हम होस्ट करें, क्योंकि उससे पहले चौधरी एतजाज साहब के घर सारा कुछ हो रहा था। गवर्नमेंट के साथ ये कमेटी बंद कर दें और अपने मुतालबात पे, अपने TORs पे मबनी बिल पेश करें, और अगर गवर्नमेंट ने हमारा बिल सेनेट से हम पास करा लेंगे, कौमी असम्बली में अगर रोका तो हम सारे मिल के मुश्तरका लाएमल बनाएंगे। इस पे इत्तेफाक हुआ, आपके पास फुटेज मौजूद है, आप सारे दोस्त मौजूद थे। शाह महमूद साहब ने ये अनाउंस किया, अगले दिन सुबह उठे, ये रात 11 बजे की बात है, अगले दिन सुबह 11 बजे उठे तो पता चला खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं तारीख पे जा रहा हूं, तो रिकॉर्ड तो ये दुरुस्त कर लें। तो पीपल्स पार्टी ने ना किसी को डिच किया। हम उस वक्त भी कहते थे, हमारा ये खदशा था,
ہمارا ایک ماضی ہے عدالتوں کے ساتھ, انویسٹیگیٹرز کے ساتھ, اس ملک میں احتسابی نظام کے ساتھ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتے رہے ہیں, ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. ہمارے کیسز کے اوپر آج آتی ہے نا بی بی, یاد سب کو, کل اسی بی بی کے خلاف کیس بنوانے والے کون تھے؟ آج بھٹو صاحب یاد آتے ہیں نا, سارے کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے. کون تھے کہتے تھے؟ کون تھے جو ان کو پھانسیاں لگوانے والے تھے؟ سو ہمارا ایک ماضی ہے. اس حوالے سے ہم کہتے تھے کہ جب تک ایگزسٹنگ لا کو تبدیل کر کے ایک پاورفل لا نہ بنا دیا جائے, عدالت کو امپاور بھی کیا جائے, اس کے کنٹورز بھی طے کیے جائیں, پھر بہتر تحقیق ہو سکتی ہے. یہ ایک آپ کی توقع کے بھی برخلاف ہی ہوا ہے. جے آئی ٹی سے جتنی طاقتور رپورٹ, اچھی رپورٹ آ گئی ہے, کئی لوگوں کو شک تھے, ابھی بھی لوگ بحث نہیں کر رہے. سو پیپلز پارٹی کا جو ویو تھا وہ کوئی اس ایشو کے خلاف نہیں تھے. ہم اس کو اور بہتر طریقے سے اور زیادہ طاقتور طریقے سے لے کے جانا چاہتے تھے. لیکن جو دوست گئے, ہم نے ہر موقع پہ پیپلز پارٹی نے, اگر ہم کورٹ میں نہیں گئے, لیکن کون سا وہ فورم ہے, وہ پارلیمان ہے, اسمبلیاں ہیں, میڈیا ہے, یا کہیں اگر کسی جگہ کو فنکشن ہوا ہے, جلسہ جلوس ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے کہاں گورنمنٹ کے خلاف واضح طور پہ پوزیشن لے کے, عمران خان سے آگے پوزیشن نہیں لی, چودھری اعتزاز حسن, خورشید شاہ صاحب, باقی لوگ, ہمارے سب بندوں نے بار بار اس آپ پیچھے کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے, کیا اس کے ساتھ جج جیسے کے طور پر پیر کو آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ؟ تیسری بات یہ کہ وزیر اعظم نے واضح کہہ دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں, اب وہ نہیں دیتے تو آپ کیا کریں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے پہلی بات کہ ہم ریزولوشن لا رہے ہیں, یہ جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ ہے, پارلیمانی پارٹی سینٹ کا, وہ فیصلہ کریں گے, ہمارا نہیں. ہماری طرف سے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے, لیکن باقی جماعتوں سے وہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. جو کرے اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے اس پہ بولنے کا. دوسری بات کل میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, ٹیلی ویژن کے ذریعے میرے کولیگز نے بھی سنا کہ جوائنٹ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے پارلیمان کے اندر کہ وہ متفقہ طور پہ سارے جائیں گے, نمائندگی کریں گے, اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, تو اس میں پیپلز پارٹی ساتھ ہے. تیسرا آپ کا حصہ تھا, دیکھیے وزیر اعظم صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, تو ہمارے پاس جو ادر آپشنز ہیں ہم وہ استعمال کریں گے. یہ اسمبلیاں ہیں, سینٹ ہے, بلڈ کریں گے, اور بالکل ہم انڈیویجولی یا کلیکٹیولی اگر ہمیں عوام کے پاس جانا پڑا بالکل سر. آج آپ نے اس پر بڑی بات بھی کی, تو سازش تو ماضی میں بھی ہوئی, اصغر خان کیس کے حوالے سے جو فیصلہ بھی ہوا ہے اس پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ایک اصغر خان کیس ہی نہیں ہے, یہاں تو اسامہ بن لادن کا کیس بھی پڑا ہوا ہے. سو تاریخ میں بہت سارے کیسز پڑے ہیں, بہت ساری سازشیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سازشوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ان کو بیان تو فرما دیں. سو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی سازش ہے. ایک عدالت کے اندر کیس ہے, اس کے جواب میں انہوں نے بھی ایک کیس کر رکھا ہے, دونوں اطراف نے کیس کیے. جماعت ایک منتخب وزیر اعظم پر استعفے کا دباؤ ڈال رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ابھی معاملہ عدالت میں ہے, قبل از وقت کیوں اتنا یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا جواب میں یہ بتائیے گا کہ جن کرپٹ سیاستدانوں کے کیس عدالتوں میں ہیں, کیا ان پہ جے آئی ٹی نہیں بنی چاہیے؟ کہ گزارش یہ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہم مانتے تھے, لیکن جس دن ان کے خلاف 2 ججز نے, 5 ججز کے بینچ بیٹھا, 2 ججز نے واضح طور پہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دے دیا, ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا, اور 3 ججز نے ان کو بری نہیں کیا, ان کے کیسز کو, ان کے گواہیوں کو مسترد کر دیا. انہیں کہا کہ یہ ریلائبل نہیں ہے, لیکن ان کو فردر ایک موقع, ایک فورم فراہم کر دیا, جے آئی ٹی بنا دی گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں. پریس کانفرنس اس وقت بھی جاری ہے. قمر زمان قائرہ نے کافی تفصیلی پریس کانفرنس کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم یا نواز شریف پر الزامات ثابت ہو چکے ہیں, ان کو استعفیٰ ضرور دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ساری اپوزیشن وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اس وقت خلاف ہے. میاں نواز شریف باہر نہ دیکھیں بلکہ اپنی جماعت میں برادران یوسف ڈھونڈیں.